شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں وہ ہوں جو گناہ معاف کرتا ہوں اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے بندو مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں کھلا دوں، اس لیے مجھ سے کھانا طلب کرو میں تمہیں کھانا دوں گا۔ اے میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں پہناؤں، اس لیے مجھ سے لباس طلب کرو میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو اگر تمہارے سب اگلے اور پچھلے اور تمام انسان اور تمام جنات سب متقی اور پرہیزگار بن جائیں، اس سے میرے ملک میں ایک ذرہ بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے اور پچھلے تمام انسان اور تمام جنات سب فاسق و فاجر ہو جائیں، اس کی وجہ سے میرے ملک میں کچھ بھی نقصان واقع نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے تمام انسان اور تمام جنات ایک جگہ پر جمع ہو جائیں اور مجھ سے مانگے اور میں ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق نواز دوں، تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالیں اس کے کنارے پر جتنا پانی لگا ہوتا ہے۔ اس لیے جو بلائی پائے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور جو بلائی کے علاوہ کچھ پائے وہ اپنے سوا کسی کو ملامت نہ کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، ان کے پیشاب کے قطرے ان کی پنڈلی اور پاؤں پر ٹپک رہے تھے۔ ایک آدمی نے ان سے کہا، آپ کے پیشاب کے قطرے آپ کی ٹانگ اور پاؤں پر پڑ رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ کسی آدمی کے گھر سے پانی مانگا، انہوں نے ان کو پانی دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کیا، اپنی پنڈلیاں اور پاؤں دھوئے، پھر اس آدمی کے پاس آئے اور اس سے پوچھا، تم کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے بتایا کہ ابھی تم نے جو حرکت کی ہے میں اسی کے بارے میں آپ کو آگاہ کر رہا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس عمل کا یہ حل ہے اور گناہوں کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی جائے۔ جزاک اللہ۔